امریکہ نے آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ جہازوں کی نقل و حرکت مقامی وقت کے مطابق پیر کی صبح سے شروع ہوگی۔ مداخلت کی صورت میں سخت جواب دینے کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بڑا بیان، کہا یہ اقدام انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ کچھ ممالک نے آبِ ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کے لیے مدد مانگی ہے۔ متاثرہ جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطیٰ کے تنازع میں شامل نہیں ہیں۔ پیر کو تمام پھنسے جہاز آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا، آبِ ہرمز میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں، بڑی پیش رفت کا امکان ہے۔ ایران نے آبِ ہرمز کو بتدریج کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 30 روز کی جنگ بندی کو جنگ کے مکمل خاتمے میں تبدیل کرنے کی تجویز دے دی۔ ریزرو سٹوریج حصول کے تحت 3.6% یورینیم افسودہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ میڈیا کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بھیجے گئے ایرانی امن منصوبے کی نئی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ مجوزہ امن منصوبے میں ایران پر پابندیوں کے خاتمے، منجمد فنڈز کی مرحلہ وار بحالی کے منصوبے شامل۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملے نہ کرنے کی ضمانت بھی مانگ لی۔ بدلے میں ایران حملے کرنے سے باز رہے گا۔ مجوزہ امن منصوبے کے ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم کرنے یا تنصیبات کو تباہ کرنے کو مسترد کر دیا گیا۔ امن منصوبے میں عرب اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک مکالمہ شروع کرنے اور مشرق وسطیٰ میں مشتمل ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کرنے کی تجویز بھی شامل۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہا ایران اب امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ہمارا 14 نکاتی منصوبہ مکمل طور پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہے۔ اس مرحلے پر ایران اور امریکہ میں کوئی جوہری مذاکرات جاری نہیں ہیں۔ ایران کا آبِ ہرمز کے انتظام کے لیے نیا قانون بنانے کا اعلان۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں آبِ ہرمز کو امریکی قزاقوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ امریکہ دنیا کا واحد سمندری ڈاکو ہے جس کے پاس بحری بیڑے ہیں، قزاقوں سے مقابلوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ادھر ایرانی پارلیمان کے نائب اسپیکر حمید رضا بولے، نئے قانون میں اسرائیلی جہازوں کو کبھی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دشمن ممالک کے جہازوں کو جنگی ہرجانہ دینے تک گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ دیگر ممالک کے جہاز ایران سے پیش کی اجازت اور منظوری کے بعد گزر سکیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسدارانی انقلاب کا کہنا ہے، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے مستقل خاتمے کے لیے جامع تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ اس معاملے سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے۔ ایران نے اس تجویز کے ذریعے معاملہ دوبارہ ٹرمپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تہران نے پینٹاگون کو ناکہ بندی سے متعلق ڈیڈ لائن دے دی۔ چین، روس اور یورپ کا واشنگٹن کے خلاف لہجہ بدل رہا ہے۔ امریکہ کے فیصلے کرنے کی گنجائش محدود ہو رہی ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے، بات چیت یا جنگ، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایران کے جنگ بندی کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا کہنا ہے، پاکستان کی ثالثی اب بھی برقرار ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا انحصار اس کے رویے پر ہے۔ تہران اپنے موقف اور مطالبات میں مکمل واضح ہے۔ نیا مذاکراتی منصوبہ امریکہ اور صہیونی جارحانہ جنگ کے خاتمے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نئی تجاویز مرکزی ثالث پاکستان کے حوالے کی۔ پاکستان جنگ کے خاتمے اور معاملات کے حل کے لیے قابل قدر کوششیں کر رہا ہے۔ ایران نے کسی بھی سطح پر ثالث کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اوپیک ممالک کا تیل پیداوار میں یومیہ 1,88,000 بیرل پیداوار ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ، مارکیٹ کے استحکام کے عزم کا اعادہ۔ اوپیک اعلامیے کے مطابق 7 رکن ممالک سعودی عرب، روس، عراق، کویت، تاجکستان، الجزائر اور عمان نے تیل پیداوار میں ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کیا۔ مارکیٹ کی صورتحال کے تحت استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ اقدام شریک ممالک کو اپنی تلافی کا عمل تیز کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ ایڈجسٹمنٹ جون 2026 سے نافذ ہوگی۔